آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو آخری روزہ یعنی 30واں روزہ بھی نصیب فرمایا۔ اللہ اپنے بندوں کو کس طرح بخشنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ ہمارے پیچھے، ہمارے رگ رگ میں، ہمارے ہر گوشے میں شیطان نے اس طرح قبضہ کر رکھا ہے کہ ہم کو اس کے دکھائے ہوئے تمام راستے نظر آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ تمام نعمتوں کی ہم ناشکری پہ ناشکری کرتے جاتے ہیں۔ تو عزیزوں، وقت بڑا کم ہے، وقت ہی ایک آخری سہارا ہے۔ اگر آج ہم نے اس وقت کو قیمتی بنا لیا، آج ہم نے اس وقت پر اپنی توبہ اللہ کے سامنے کر دی، پیش کر دی، اپنی آرزوؤں کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا، تو اللہ رب العزت ہم پر اپنا فضل فرمائے گا اور اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے گا انشاءاللہ۔ جب دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العزت ہماری ہر دعا کو سن رہا ہے، اور اللہ کے محبوب علی نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا بھی ہے کہ اس مہینے میں دعا بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بعض اوقات بھی بتائے گئے ہیں جن اوقات میں اللہ رب العزت کا کچھ یوں معاملہ ہوتا ہے جس طرح دنیا والے بلائنگ چیک دیتے ہیں کہ آپ جو چاہو اس کو بھر لو۔ اس کے بارے میں گزشتہ دنوں میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، لہذا جو وقت بچا ہے ہم اس کو قیمتی بنائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے سرخوں ہو اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے مانگے اور امت کے لیے مانگے، اس عاجز کے لیے بھی مانگے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس پرفتن دور کے اندر ایک فتنہ ابھر رہا ہے جس کو ہم ارتداد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اگر بندہ اس فتنے کے اندر، اس فتنے کی چپیٹ میں آ گیا تو بندہ پوری طریقے سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم لوگ نیکی کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں لوگ سوئیں گے تو ایمان سے ہوں گے، لیکن جب اٹھیں گے تو ان کے سینوں سے ایمان نکل چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب لوگ اٹھیں گے تو وہ ایمان کی حالت میں اٹھیں گے، لیکن جب وہ اپنے بستروں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے سینوں سے ایمان ثابت ہو چکا ہوگا۔ وہ جو بات آج سے تقریباً 14 صدی پہلے اللہ کے محبوب علی نبی علیہ السلام نے ہم سب کے لیے بتائی تھی، ہم سب کو آگاہ کیا تھا، آج وہ پرفتن دور ہم سب کے سامنے آ چکا ہے۔ عزیزوں، یہ شیطان یہ بہت بڑا گیم باز ہے۔ یہ شیطان
ایسے ایسے کھیل کھیل جاتا ہے کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں یا شیطان کے کہنے پہ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارا تجربہ 10 سال کا ہے، ہمارا تجربہ 20 سال کا ہے، کوئی کہتا ہے میں کلیکٹر ہوں، کوئی کہتا ہے میں وکیل ہوں، کوئی جج بتاتا ہے اپنے آپ کو، کوئی ٹیچر بتاتا ہے۔ بظاہر وہ ہر انسان جس کو دنیاوی علم کچھ بھی ہو وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن جو یہ شیطان ہے اس کے پاس کوئی 10 سال کا تجربہ نہیں، کوئی 20 سال کا تجربہ نہیں، کوئی 100 سال کا تجربہ نہیں، کوئی 200 سال کا تجربہ نہیں، بلکہ ہم سب کے ابا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا یہ ملعون ہے، اور تب سے ہمارے ابا کے پیچھے لگا، اور پھر آج اس کا جو منصوبہ ہے وہ ہم سب کے پیچھے ہے، اور وہ پرزور کوشش کے ساتھ لگا پڑا ہوا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو یوں مل جائیں گی کہ شیطان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے انعامات سے نکل کر کے دنیا کی طرف رجوع ہو جائے، دنیا کی طرف اپنے توجہات کو بڑھا لے، اللہ رب العزت کی طرف سے توجہات کو ہٹا لے۔ اس کے سینے سے ایمان کیسے ثابت کرنا ہے، دن رات وہ اسی کی محنت کرتا ہے، اور وہ خود بھی کر رہا ہے، اور اس کے چیلے جو ہم انسانوں کی شکل میں ہم سب کے درمیان موجود رہتے ہیں ہر زمانے میں، وہ بھی اس کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اس احساس کے نہ ہونے کی وجہ آج ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے دین و اسلام سے بہت دوری بنا رکھی ہے، علماء کرام سے بہت دوری بنا رکھی ہے۔ عزیزوں، یہ جو ایمان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر اللہ کے حضور پیش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا سے کئی گناہ زیادہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ جو بتایا گیا ہے نا ایک رائی کے دانے کے برابر، ہم کو لگتا ہے دنیا کے اندر کہ ہمارے پاس بہت ہی بڑا ایمان ہے، ہم بہت بڑے متقی ہیں، ہم سے دین کے کام لیے جاتے ہیں، ہم سے امت کی رہبری کروائی جاتی ہے، ہم مساجد کے فلاں صاحب ہیں، ہم مسجد کے فلاں خدام ہیں، ہمارا رابطہ علماء اکرام سے دیکھیں اس طریقے سے ہے، ہمارا تو فلاں عالم سے تعلق ہے۔ عزیزوں، آج یہی چیز ہم کو لے ڈوبے گی، جو ہم نے اپنے دماغ کے اندر یہ جو تھاٹ پال رکھی ہیں، یہ جو سوچیں پال رکھی ہیں، میرے بھائیوں، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، آپ جب وہاں پیش ہوں گے تو وہاں کسی کے تعلقات نہیں پوچھے جائیں گے، کسی کے رشتہ دار نہیں پوچھے جائیں گے، کسی کے دوست و احباب نہیں پوچھے جائیں گے۔ وہاں فقط ایک چیز کام آئے گی، اول نمبر پہ تو کام آنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو ایمان پر مرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایمان پر مر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اعمالوں کا سوال ہم سے کیا جائے گا، اس کے بعد ہمارے انعامات جو ہم پر عطا کی ہیں میرے رب نے، ہم نے ان انعامات کا کیسے استعمال کیا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بہت ہی بڑے محدث تھے، حضرت کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا جب وہ انتقال فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کے حضور پیش ہوئے، قبر میں موجود تھے، تو ان کو وہ اپنے ساتھیوں کو دکھائی پڑے، تو ان کے ساتھیوں نے ان سے سوال کیا، حضرت آپ سے کیا بنی، آپ اللہ کے حضور پیش کیے گئے، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا، میرے بھائی، میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا کہ قلم سیاہی والی تھی، اور اس سیاہی کے اوپر ایک مکھی آئی اور مکھی بیٹھ کر اس سیاہی کو پینے لگی، تو
میں نے اس قلم کو کچھ لمحے کے لیے ویسے ہی روک دیا کہ مکھی پی رہی ہے، پی لینے دے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے سامنے جب میں حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے میرے اسی عمل کو میرے سامنے رکھا اور کہا میں تمہارے اس عمل کے اوپر خوش ہو کر کے، تمہاری اس ادا سے خوش ہو کر تمہاری مغفرت کرتا ہوں، جنت میں عائش کرو۔ یعنی کتابیں ساری رہ گئی ہیں۔ تو بھائیوں، جب ایسے بزرگوں کے یہ حالات ہیں تو آپ اندازہ لگائیں ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا وہاں پر۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک بزرگ کا بہت کثرت سے نام پایا جاتا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ایسی کیفیت کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزار کر گئے ہیں کہ ان کو کسی انسان نے زندگی کے اندر ان کو مسکراتے ہی نہیں دیکھا۔ چنانچہ لوگ جب ان سے سوال کرتے حضرت آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں، تو حضرت فرماتے میرے بھائی ہم کو یہ نہیں پتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس غم نے مجھ کو مسکرانے سے روک رکھا ہے، لہٰذا جس دن میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گا اس دن زمانہ مجھ کو مسکراتے ہوئے دیکھے گا۔ چنانچہ جب حضرت کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جو مقربین ان کو نہلا رہے تھے، غسل دے رہے تھے، تو جب حضرت تخت پر لیٹے ہوئے تھے تو اس تختے کے اوپر حضرت کی مسکراہٹ تھم ہی نہیں رہی تھی اور وہ یہ پیغام دے رہے تھے، اے لوگو آج میں کامیاب ہو گیا، شیطان ہار گیا۔ عزیزوں، یہ حالت نزا کے وقت جو موت کے سکرات بندے کے اوپر لاحق ہوتے ہیں نا، یہ موت کے سکرات ہم کو کس کیفیت کے اندر مبتلا کرنے والے ہیں، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا ہے کہ ہماری اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ عزیزوں، اگر ابھی سے ہم نے اس کی فکر نہ کی، ابھی سے ہم نے اس کے اوپر مشق نہ کی، تو عنقریب وہ وقت ہر انسان کی زندگی میں آنے والا ہے اور ہر انسان پچھتائے گا، اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آسان سا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم انسان ان حالاتوں میں بھی ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی اور ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا کہ یہ ایمان ہم کو ملا کہاں سے، یہ ایمان ہم تک پہنچایا کس نے ہے۔ ہم تو وہ غافل انسان تھے، ہم کو کیا پتا تھا کہ کون اللہ ہے، کون محمد الرسول اللہ ہے، ہم کو پتا تھا، لیکن جن ذرائع کے ذریعے ہم کو یہ ایمان آج ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم سب کے پاس پہنچا ہے، ہم کو انہی ذرائع کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، انہی ذرائع کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ وہ ذرائع مساجد ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، سلف صالحین ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ لیکن آج ہمارے مزاج کے اندر یہ بن گیا ہے کہ ہم کو مولوی صاحب کو جینے نہیں دینا ہے، دنیا جی رہی ہے جیے۔ ہم کو مولوی صاحب کو جینے نہیں دینا ہے، دنیا جی رہی ہے جیے۔ ہم کو اپنی رقم مسجد کے اندر نہیں لگنے دینا ہے، ہمارے علاج میں لگتی ہے لگ جائے۔ ہم کو ان یتیم بچوں کے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے، ہماری رقم عیش و عشرت میں گزرتی ہے گزر جائے۔ عزیزوں، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے کہ آج ہم سے نیکی کرنے کے لیے بھی نیکی کرنے کا وصل موجود ہے، ذرائع موجود ہے، لیکن ہم نیکی کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے کی ہمتیں نہیں پڑتی، ہمارا دل نہیں کہتا کہ ہم ان کاموں میں خرچ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی ہر ادنا درجے کی کمزوری ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی تو عنقریب وہ دن نہیں کہ جب ہمارے ہاتھوں سے ایمان جاتا رہے گا۔ عزیزوں، ابھی وقت ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے پہلے مانگیں
اور ان ذرائع کا استعمال کریں جن ذرائع سے ہم کو ایمان پہنچا ہے، ہم کو اسلام ملا ہے، جس ذرائع سے ہم کو اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے، جن ذریعے سے ہم کو اللہ کے محبوب علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک اس سرزمین کے اوپر بلکہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر لوگ اللہ کے محبوب علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپناتے رہیں گے، اللہ کے محبوب علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام پر مضبوطی سے عمل رکھیں گے، تب تک اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر مسلمان نہیں بگڑ سکتے، مسلمان کو ہلاکت نہیں آ سکتی، مسلمان کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ آج جو مسلمانوں کی بربادی کا اصل ذریعہ ہے، جو اصل ذریعہ بنا ہے، وہ ذریعہ یہی ہے کہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا، ہم نے علماء کرام کو چھوڑ دیا، ہم نے بے حیائی کو عام کر دیا، ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر لکیریں کھینچنی شروع کر دی، ہم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر، ان کی زندگی پر سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ آج یہی ہے کہ ہم ارتداد کے اندر پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی انگریز نے کہا تھا کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو تو سب سے پہلے 3 کام کرنے چاہیے، اس کی تعلیم سے اس کو دور کر دیا جائے۔ نمبر 1، آج ہم اپنے آپ کو غور کریں کہ تعلیم ہمارے اندر ہے۔ میں دنیاوی تعلیم کی بات نہیں کر رہا، ہوں گے آپ کے بیٹے کلیکٹر، ہوں گے آپ کے بیٹے انجینئر، ہوں گے آپ کے بیٹے ایڈوکیٹ اور دنیا بھر کے ترم خان، میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ آج عوام کے اندر اگر ہم غور کریں تو 20%، 100 میں 20% جو والدین ہوں گے، ان والدینوں کے بچے حافظ عالم ہوں گے۔ بس کہاں گیا دین تمہارے درمیان سے؟ کہاں گیا علم؟ بلکہ اللہ کا تو سب سے پہلا فرمان یہی ہے، اقرا، اے میرے محبوب پڑھیے۔ یہ ثبوت اس بات کا دیتا ہے کہ جو قوم پڑھتی رہے گی، پڑھاتی رہے گی، وہ قوم ہمیشہ سر بلند رہے گی۔ عزیزوں، آج ہم نے علم کو چھوڑ دیا، مدارس سے تعلقات کو چھوڑ دیا، آج ہم نے یہی عالم کی ڈگری کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، آج ہم نے یہی طالب علموں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کیا کریں گے مستقبل میں؟ یہ 4000 5000 روپے کمانے والے کیا کریں گے؟ ارے میں یہ کہتا ہوں، یہ 4000 5000 والے جو چیز کر ڈالتے ہیں وہ تم کبھی اپنی زندگی میں لاکھ روپے کما کر کے نہیں کر پاؤ گے۔ یہ برکت اللہ رب العزت نے دی۔ یہ خالی گدڑی لپیٹ لیں اپنے جسم کے اوپر، یہ خالی چادر لپیٹ لیں اپنے جسم کے اوپر، پھر بھی یہ تم سے لاکھ گنا زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ ان کو 1000 بار دنیا دیکھے گی اور سلام کرے گی۔ آج تم نے اسی علم کو تو چھوڑ دیا، اسی عظمت کو چھوڑ دیا، اسی لیے ذلیل و خوار ہو، اسی لیے ارتداد کے فتنے میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے علماء کرام کے اوپر نکیریں کھینچتے ہو، اسی لیے قرآن و حدیث میں اشکالات پیش کرتے ہو، اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کے اوپر سوالات اٹھاتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہمارے ایمان کے یہی تقاضے تھے؟ کیا اللہ کے محبوب علی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے اسی دن کے لیے دعائیں کی تھی؟ عزیزوں، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، لیکن آج ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا کام خالی دنیا کے اندر عزت کو حاصل کرنا نہیں تھا، دنیا کو حاصل کرنا نہیں تھا، دنیا کی رنگینیوں کے اندر پھنسنا نہیں تھا، دنیا کی جاہ و جلال اور عزت اور عظمت کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس دنیا کے اندر جو ہمارا بھیجے جانے کا مقصد ہے، ہمارے اس دنیا کے اندر وجود دینے کا مقصد ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، آج ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں کہ ہم کس طرح اللہ رب العزت کو منا رہے ہیں۔ آج 30ویں شب ہے، کیا ہے آج 30ویں شب ہے، ہماری آنکھیں ابھی نہیں کھلی۔ ارے کیا اس سے بھی بے غیرتی کہ کوئی
मकाम हो सकता है हमारे लिए। अभी दुनियादार कोई इंसान ये कह दे कि फला वक्त में फला साहब फला फला चीजें बांटेंगे, तो आप एक दिन पहले ही उसके दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहे हैं इबादत। लेकिन याद रखना, इस रमजानुल मुबारक की बरकतों के बारे में उस ज़ात ने हमको तालीम दी है, उस ज़ात ने हमको हुक्म फरमाया है, जिस ज़ात के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम लोगों को खलकत व वजूद बख्शा, पूरी कायनात को वजूद बख्शा। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है कि आज हम तालीम से कितना ज़्यादा दूर हट रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक चिराग है, इल्म एक आफताब की शक्ल में है। आज हमने रोशनी को ही छोड़ दिया तो अंधेरे में तो घुसेंगे ही घुसेंगे। आज हमने उन तालीमात को अपना असल तालीमात बना लिया है जिन तालीमात का कोई वजूद है ही नहीं, फ़कत दुनिया के अंदर कामयाबी के लिए कि साहब मेरा बेटा कलेक्टर हो गया, 70,000 रुपये पा रहा है। अरे पा रहा होगा, मेरी बला से पा रहा है, ये 70,000 तुमको जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। आपको क्या पता कि एक आलिम का मकाम क्या होता है। और दूसरी चीज जो हमारे अंदर पाई जाती है वो बेहयाई है। अंग्रेज ने कहा था, अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उनकी बहू और बेटियों को अवाम के अंदर लाकर पेश कर दो। आज हम देख रहे हैं, आज हमारी बहुएं, हमारी बेटियां बाजारों के अंदर खुलेआम टहल रही हैं, दुकानें चला रही हैं, नौकरियां कर रही हैं। साहब कहते हैं कि हमको हमारा हक दो। अरे बेटी और बहू और माँ, ये तो सर के ताज होते हैं, वो कौन समझाएगा कि ये रानियां हैं, घर की महलों की रानियां हैं ये। आज हमने इन्हीं मल्लिकाओं को अवाम के दरमियान में छोड़ रखा है, दरिंदों के दरमियान में छोड़ रखा है, तो नोची खाई जाएंगी, बाद में रोने से क्या होता है। आज हमारे अंदर जो ये बेहयाई आम हो गई है, ये भी वजह है कि हम आज इर्तिदाद के दौर में इस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, हम बर्बादी के लक्षण पे नजर आ रहे हैं। और तीसरी चीज उसने फरमाई कि जिस कौम को बर्बाद करना हो, उस कौम के लीडरान को, उस कौम के रहबरों की, उस कौम के उलमाए कराम की, इल्म वालों की अज़मत, इज्जत, रिफ़ाअत अवाम के दिलों से निकाल दो, वो कौम खुद ब खुद ज़मीन पर आ जाएगी। आज हम गौर कर लें, हमारे दिलों के अंदर हमारे हुफ़ाज़ कराम की कितनी अज़मत है, हमारे उलमाए कराम की कितनी अज़मत है। क्या हमको ये नज़र नहीं आता कि ये बेचारे, इनके भी परिवार वाले हैं, इनके भी वालिदैन हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, ये 4,000 रुपये में क्या बना लेंगे। आपका बेटा 80,000 रुपये पा रहा है, फिर भी कहते हो कि वेतन थोड़ा बढ़ जाए तो और ज़्यादा हो जाएगा, अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। कभी एक बार इन 4,000 वालों के बारे में सोचा है, इन बेचारों के अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं। और ऊपर से अगर वो कोई शौक अपने पाल लें, कोई चीज़ अलाहिदगी से इस्तेमाल कर लें, तो हम उनके ऊपर नकीरें खींचते हैं कि मौलवी साहब आप लाए कहाँ से, मौलवी साहब आपके पास ये चीज़ कहाँ से आई। हमको ज़रा सा भी हजम नहीं होता है, बल्कि खौलन सी पड़ जाती है कि मौलवी साहब इतना ऊंचा क्यों बढ़ रहे हैं। क्या मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी दिन के लिए हम सब के लिए दुआएं मांगी थी कि उनके वारिसीन के ऊपर हम नकीरें खींचें, उनके वारिसीन को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें। याद रखना, ये जो दीन, ये जो इस्लाम, ये जो आपके सीनों के अंदर ईमान की आग दहक रही है, ये इन्हीं लोगों की बदौलत आप तक पहुंची है। अगर ये उलमा इकराम आपके दरमियान से उठ गए तो चले गए, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा, तुम्हारी बेटियों को रुखसती दिलाने वाला कोई ना मिलेगा, तुम्हारे लिए सारे सवाब, तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हैं क्या उलमा इकराम, आपने उनको समझ क्या रखा है। अरे ये वो मुकद्दस जमात है
بلکہ ہم تو یوں کہہ دیں کہ ان کی زیارت ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر ایمان کے تقاضے کو اور ایمان کی بلندگی کے لیے ان کی زیارت ہی کافی ہے۔ اگر ہم ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے تو ہمارے سینوں کے اندر ایمان کی بقا کے لیے صرف ان کی محبت کی نگاہیں ہی کافی ہیں۔ یہ ہیں علماء کرام، یہ ہیں حفاظ کرام۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے طالب علمی میں تھا کہ میں دیکھتا تھا ایک 3 ویلر سے معذور بابا آتے اور دروازے کے اوپر مدرسے کے بیٹھ جاتے اور عصر سے مغرب کی اذان تک وہ وہیں بیٹھے رہتے، اور جہاں مغرب کی اذان ہوتی وہ اپنی سائیکل اٹھاتے اور وہ پھر واپس پتہ نہیں کہاں چلے جاتے۔ چنانچہ ایسا ہوتے ہوتے 10 سے 15 دن گزر گئے تو میرے استاد نے ان سے معلوم کیا، بابا آپ کو کسی چیز کی حاجت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی آپ کو بھوک لگی ہو تو بتائیں، ہم اس ضرورت کو پوری کریں، ہم آپ کی مدد کریں۔ تو بوڑھے میاں نے فرمایا، بیٹا میرے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہاں معذور ضرور ہوں لیکن سب کچھ الحمدللہ موجود ہے۔ میں حالت جوانی کے اندر مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شہ روزہ جماعت کے اندر گیا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا، بیٹا ابھی تم جوان ہو، ابھی جتنی زیادہ نقل و حرکت کر سکتے ہو، جتنا زیادہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہو کر لو، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا، ایک نصیحت اور فرمائی کہ جب تم بوڑھے ہو جانا، جب تم سے نقل و حرکت نہ ہو سکے تو میرے بھائی تم مدرسے اور مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھ جانا، اور جو وہاں سے طلباء اکرام علماء اکرام گزریں گے تم ان کی زیارت کرتے رہنا، یہ تمہارے ایمان کو مضبوط بھی کرے گا اور باقی بھی رکھے گا۔ ارے یہ ہے علماء اکرام۔ اللہ فرماتا ہے کہ علماء اکرام اس سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ کیا مقام ہے ان کا؟ یہ ہیں علماء اکرام جو اپنے ساتھ 70 خاندانوں کو لے کر کے جائیں گے، بخشش کے فرمانے لے کر کے۔ یہ ہیں علماء اکرام۔ جس قبرستان سے اور عالم گزر جائے اس قبرستان پہ ہو رہی قبروں پر عذاب کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ ہیں علماء اکرام۔ جس سونی گود والوں کے لیے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تو اللہ اس کی سونی گود کو آباد کر دیتا ہے۔ یہ ہیں علماء کرام۔ آج جو ہم اور آپ بندر اور خنزیر سے محفوظ بیٹھے ہیں یہ انہی کی دعاؤں کا صلہ ہے، یہ انہی کے مجاہدوں کا صلہ ہے جو یہ پریشان رہتے ہیں کہ اللہ اگر میں نے ان 4000 روپے پہ نوکری نہ کی تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مدرسوں کے اندر سے تعلیمات ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہماری فکر کو لیے بیٹھے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں۔ کیا اس سے بھی بڑا کوئی بے غیرتی کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہم کو ڈوب مرنا چاہیے۔ آج ائمہ کے حالات یہ ہیں کہ ہم نے ان کو اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے۔ کیا امام کو اسی لیے امام کہتے ہو؟ ارے وہ تمہارے رہبر ہیں، تمہارے گھر کی کھیت کی مولی نہیں ہے کہ جب چاہا تب اس کو لگایا، جب چاہا اکھاڑ کے پھینک دیا۔ امام تو آپ لوگ ایسے بدلتے ہیں جیسے لگ رہا ہے کوئی کپڑا بدل رہا ہو، اس کی کوئی اہمیت کوئی عظمت ہے ہی نہیں۔ تو جاؤ گے نہ جاؤ گے نیچے، جانا پڑے گا، ہمارے کارنامے ایسے ہیں۔ یاد رکھنا ابھی وقت ہے، جو وقت کا گزر گیا وہ وقت واپس نہیں آنے والا، اور جو آ رہا ہے وقت وہ میرے محبوب کے زمانے سے اور زیادہ دور ہے۔ ارتداد کے اندر پھنس جاؤ گے، سب پھنس جاؤ گے اگر ہم نے وقت کے اوپر ان علماء کرام کا دامن نہ تھاما، ان مساجد کا کھوٹا نہ بنے ہم، ان مکاتب اور خانقاہوں کا کھوٹا نہ بنے ہم، ان ظرف صالحین کی عظمت اور ان کی جوتیوں کو نہ سیدھا کیا ہم نے۔ چیزوں موت کے سکرات کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ جب موت آئے گی تب پتہ چلے گا کہ یہ موت کے سکرات کیا ہوتے ہیں۔
ابھی ہم کو ذرا سا سر میں درد ہو جاتا ہے، ذرا سا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، صاحب کہا جاتا ہے کہ اتنی تیز بخار تھا کہ ہم کو ہوش ہی نہیں۔ ارے میرے بھائی، تو موت کے سکرات کے وقت تم کو کیا ہوش رہے گا کہ کلمہ بھی پڑھنا ہے؟ عزیزو، وہ آخری فندہ شیطان کا جو جھیل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جھیلتا وہی ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ کے دوستوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جو میرے دوستوں سے عداوت اور لڑائی اور بغض رکھتا ہے، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو؟ تو ہے تمہارے اندر اتنی جرأت؟ پھر کیوں کہتے ہو علماء کرام کی غیبتیں؟ پھر کیوں کہتے ہو علماء کرام کی عزتوں کو پامال؟ کیوں کرتے گھومتے ہو ادھر ادھر چگلیاں؟ کیوں ہٹاتے ہو اپنی مساجد سے ان کو ذرا سی غلطیوں پر؟ کیوں کہتے ہو کہ ان مساجدوں کی صفائی کی ذمہ داری آپ کی ہے؟ یہ لیٹرینیں صاف کریں گے تمہاری؟ ارے تم کو متولی بنایا کس لیے گیا تھا یہاں کا؟ تم کو مقتدی بنایا کس لیے گیا تھا یہاں کا؟ کہ علماء کرام سے خدمتیں لو؟ ارے ان کی جوتیاں سیدھی کر لو، اللہ تمہاری نجات کا سامان یہیں سے بنا دے گا۔ عالم ہے، اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ عقل مند جانتا ہے کہ ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لاکھ برا ہے لیکن وہ عالم ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عظمت کریں، اس کی عزت اور رفعت کی بلندی کو پہنچے۔ آج یہ 3 کام ہماری قوم کے اندر عام ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے جہاں دیکھو وہاں سے حقارت کی نظر ہم پر ڈالی جا رہی ہے، جہاں دیکھو وہاں سے حقارت کی نظر ہم پر ڈالی جا رہی ہے، ہم کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ہر منصب سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ارے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آنکھیں کھولو اور اب وقت پر اپنے کاموں کو شروع کرو۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی۔ اگر کوئی کام آئے گا تو یہی کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو میری تلخی کو، میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ برے لگے ہوں تو اپنے گھر بیٹھے میں اس سے معافی نہیں مانگتا، کیونکہ بات جو ہے وہ حق ہے۔ علماء کرام کی تعظیم کرنا شروع کرو، علماء کرام کی عزت کرنا شروع کرو، علوم دینیہ کو سمجھنا شروع کرو، دین علم کو اہمیت دینا شروع کرو۔ یہ عالم ایسے نہیں ہوتے، یہ حفاظ ایسے نہیں ہوتے، یہ جیتے جاتے اللہ رب العزت کے سامنے کا، اللہ رب العزت کا دنیا کے اوپر ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے محبوب علیہ السلام کی۔ آج تک کوئی انسان ایک بیٹھک میں پورا کلام پڑھ پایا ہے؟ لیکن یہ واحد کلام اللہ ہی ایسا کلام ہے جس کو توفیق دی جاتی، وہ ایک بیٹھک میں سناتا ہے، 3 نشستوں میں سناتا ہے، اور پورے کلام کو اس سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، دنیا کی تعلیم دو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن دین کی تعلیم دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہمارے بیچ میں غیر گھس آئے ہیں تعلیم حاصل کر کے، اور ان لوگوں نے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک زہر گھورنا شروع کر دیا ہے جو اشکالات کی شکل میں ہے، ارتدادات کی شکل میں ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کی، ہم کو کوئی حق نہیں بنتا ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ انگلی اٹھانے کا۔ اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں کہ ہم اس زبان سے انبیاء علیہ السلام کیا ان کے ایک صحابہ کی جوتیوں کو چاٹ چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اور یہ جو علماء کرام ہیں، یہ انبیاء کے وارثین میں سے ہیں۔ ان کی عزت کو، ان کی عظمت کو پہچانو، ان سے دعاؤں کے لیے کہو، ان کی ضرورتوں پر تم کام آؤ ان کے۔ اللہ تم کو دے رہا ہے، فقط تم کو تمہارے حصے کا نہیں دے رہا ہے، نہ جانے کتنے حصوں کا تم مارے بیٹھے ہو، اپنی جہنم بھر رہے ہو۔ اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، ائمہ کا بھی حق ہے، عوام کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے،
سب کے حقوق جب ادا کرتے ہوئے چلو گے تو عنقریب ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کہے گا میرے بندے تم بہت اچھے دنیا میں رہے، لہٰذا اب لو جاؤ 7 گنا زیادہ بڑی دنیا سے جنت۔ ارے کوئی اتنا زیادہ انعام دے گا کیا؟ کوئی نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ تو وقتی زندگی کو ٹھوکر مارو، اور جو آنے والا مرحلہ ہے جہاں ہم کو کامیاب ہو کر رہنا ہے، جہاں ہم سب خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت عطا فرمائے، تو میرے بھائیوں وہ کام بھی ہم کو کرنے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ایک طریقے پر ہم کو چلنا پڑے گا، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا رہے گا، ایک ایک سنت کو مضبوطی سے تھام کر چلتا رہے گا، اس کا نام بھی دنیا کے اندر باقی رہے گا، اور آخرت میں اس کے اعمال بھی باقی رہیں گے۔ بہت بڑا بدلہ ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عاجز کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما لے، اور یہ جو زمانے ارتداد کے اندر جو اتنے فسادات عام ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کو محفوظ فرمائے، اور علم دینیات کو ہم پھیلانے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم تیرا کام کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم سب عاجز مسکین بندے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہے شیطان نے ہم کو برگلا رکھا تھا۔ اللہ جی ہم اب توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم آج سے فقط آپ کے لیے جئیں گے، آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین اجمعین، برحمتک یا ارحم